سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ اگر تم ایسی باتیں سنو جو تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ اپنے لیے ایک ایسی جیل بنا رہے ہیں جس کی سلاخیں لوگوں کی رائے پر مبنی ہوں گی اور ان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوگی۔ دوسروں کے عیب ان کے منہ پر مارنے کو سچ نہیں کہتے۔ نہ جانے اللہ نے ہمارے کیا کیا عیب چھپا رکھے ہیں۔ انسان کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب ایسے شخص کی مدد کرنی پڑے جو بدلے میں آپ کو کچھ لٹا نہیں سکتا، جس سے اس کی نیکی تکلیف سجدے میں جگاتی ہے، دعاؤں پر لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے۔ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے وہ اس کا غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ زندگی میں آدھا دکھ کچھ غلط لوگوں سے امیدیں رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ کچھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لفظوں کا تحفہ دیں، ایسے الفاظ کا تحفہ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا، پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے، پہلے دنیا پتھر کی تھی، اب انسان پتھر کے ہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، قسمت کی لکیروں سے پہلے ہاتھوں میں انگلیاں اس لیے ہیں کہ محنت کریں اور قسمت کو پا لیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی اور کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر آپ کماتے نہیں ہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب آپ کمانے لگ جائیں تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں نہیں ملتی، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسانی سے نہیں ہوتا۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے ڈر سے تم نے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے تم نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، مگر اللہ کے ڈر سے تم نے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب کبھی آپ خود کو کسی کھائی کے کنارے کھڑا پائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ یا تو وہ ذات گرتے وقت آپ کو تھام لے گی یا پھر آپ کو اڑنے کا طریقہ ضرور سکھا دے گی۔ کوشش کریں آپ سے گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہو جائے تو دل میں سکون نہ ہو۔ اگر دل میں گناہ کے بعد بھی بے چینی نہیں ہے تو پھر دل زندہ نہیں۔ دل زندہ وہ ہے جس میں اللہ کا خوف ہو۔ ان سے گناہ بھی ہو جائے تو وہ ڈر سے لرزتے رہتے ہیں، جب تک توبہ نہ کر لیں سکون نہیں پاتے۔ کوشش کریں آپ کا دل زندہ رہے۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو رخصتی کے وقت اسے ضرور بولیں کہ ہم ایک انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، اگر درندہ نکلے تو واپس آ جانا، کیونکہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہوتی ہے۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔
آج کا انسان اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ شجرا دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائیں، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار سے ہے۔ اعتبار کیجیے تو صرف اندھوں کا جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ جب آپ کی ناراضگی کا فکر نہ رہے، سمجھ لیں رشتہ ختم اور مجبوری شروع۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنا بھی بری بات نہیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ بات۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ مہنگے کپڑے آپ کے بدن کو تو ڈھک سکتے ہیں لیکن آپ کی سستی سوچ کو چھپا نہیں سکتے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے بارانِ رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی